ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما كثيرا. نصر من الله وفتح قريب. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الله رب محمد صلى الله عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج کا جو سبق ہے منہاج العربیہ حصہ دوم کا، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈنگ میں صفت کے مختلف مرکب، یعنی آج کا جو سبق ہے اس میں چند باتیں مذکور ہیں جنہیں ذہن نشیں کرنا بہت ضروری ہے. صفت جو ہے مختلف لفظوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے. صفت کی آج جو ترکیب ہے، صفت جو مل کر آج اس سبق میں آئی ہے، تو کبھی نکرہ کی صورت میں ہے، کبھی نکرہ کی حالت میں ہے، کبھی معرفہ کی حالت میں ہے، اور کبھی موصوف جمع ہے، اس کی صفت واحد آ رہی ہے. تو آج جو ہے انہی چند باتوں سے صفت کا تعلق ہے کہ صفت کی کیا کیا شکلیں ہیں. صفت جب ملتی ہے کسی لفظوں کے ساتھ، کسی الفاظ کے ساتھ جب صفت ملتی ہے تو اس کی کیا حیت ہوتی ہے، کیا شکل ہوتی ہے. کبھی معرفہ کبھی نکرہ کے ساتھ ملتی ہے تو کس صورت میں وہ آتی ہے، کبھی نکرہ کے ساتھ ملتی ہے کبھی تو کس صورت میں وہ ہوتی ہے، کبھی معرفہ کے ساتھ ملتی ہے تو اس کی شکل کیا ہوتی ہے، اور کبھی اس کا موصوف اگر جمع ہے تو وہ بھی جو ہے اس کی صفت کیسی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے. تو وہ بھی آج کا جو سبق ہے، تو انہی چند باتوں سے آج کا سبق تعلق رکھ رہا ہے. دیکھیں آپ کا معرفہ نکرہ اور جمع، یہ تین باتیں آپ کو آج جو ہے ذہن نشین کرنی ہے. درس نمبر 6، صفت کے مختلف مرکب. یعنی صفت جو ملی ہوئی ہے وہ مختلف الفاظ سے ملی ہوئی ہے. دیکھیں آپ، بنتن طیبتن، تو بنتن یہ موصوف ہے، طیبتن اس کی صفت ہے. اور یہاں بنتن طیبتن چونکہ الف لام ہے نہیں تو اس کو ہم نکرہ کہیں گے. ٹھیک ہے. یوں ہی آپ دیکھ رہے ہیں ازہار جمیلتن، یہ ازہار موصوف ہے اور یہ جمع ہے اور اس کی صفت واحد ہے. دو صورت ہو گئی یہاں پر. اس کے بعد آپ دیکھیں یہاں تک، اس کے بعد دیکھیں التلمیذ المجتہد، یہاں یہ معرفہ کی صورت میں ہے. یہ صفت جو ہے معرفہ کی صورت میں ہے. اوپر تو صفت جو تھی نکرہ کی صورت میں تھی، کبھی واحد کے ساتھ کبھی جمع کے ساتھ، لیکن یہاں سے رخ بدل رہا ہے اور صفت یہاں معرفہ کی صورت میں ہو گئی. دیکھ رہے ہیں آپ الف لام کی وجہ سے. ہاں، اور دیکھیں یہاں پر صفت اب دیکھیں، یہ جو ہے نکرہ کی صورت میں ہے لیکن جار مجرور کے ساتھ ہے، جار مجرور کے ساتھ ہے. تو یہی چار چیزیں جو ہے، چار باتیں آج آپ کو ذہن نشین رکھنی ہے: معرفہ، نکرہ، جمع اور جار مجرور. چلیے انہی چار باتوں سے آج کا تعلق اور آج کا سبق ہے. جو صفت کا کنیکشن اور صفت کا جو لگاؤ ہے انہی چار چیزوں سے ہے. دیکھیں آپ، چلیے میں ترجمہ کراتا ہوں. بنتن طیبتن، بنتن طیبتن پاک لڑکی، پاک لڑکی. تو بنتن یہ موصوف ہے اور طیبتن صفت ہے. طیبتن صفت ہے. تو موصوف کوئی اگر آپ سے پوچھے
کہ چلیے بنتن طیبتن، یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ ہم کہیں گے یہ نکرہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ الف لام یہاں نہیں ہے. اگر الف لام رہتا تو الف لام معنی تنوین ہے، تنوین کو روک دیتا. الف لام نہ ہونے کی وجہ سے یہاں بنتن طیبتن ہے، جو تا پر بھی تنوین لگی ہوئی ہے اور یہاں بھی گول تا پر تنوین دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے بنتن طیبتن، پاک لڑکی، ایسے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، پارسا لڑکی، ایسے بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں. بنتن طیبتن، پاک لڑکی، پاک لڑکی. امرأتن مسلمتن، مسلمان عورت، مسلمان عورت. شجرتن مبارکتن، مبارک درخت، مبارک درخت. تو چونکہ یہ کیا کہتے ہیں اس کو، ایک تو ہاں ایک اور ہے کہ خصوصاً آج کا جو سبق ہے، آج کا جو سبق ہے، میں ایک بات کہنا اور بھول گیا کہ اگر موصوف مذکر ہوگا، موصوف مذکر ہوگا تو صفت بھی مذکر، اگر موصوف مؤنث تو صفت بھی مؤنث. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں شجرتن مبارکتن، اوپر میں بنتن مؤنث ہے تو صفت مؤنث، امراتن مؤنث ہے تو صفت مؤنث. شجرتن مؤنث ہے اور یہ موصوف ہے تو مبارکتن اس کی صفت جو آئے گی مؤنث کی آئے گی، جیسے کہ یہاں دیکھ رہے ہیں. اور اگر موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہی آئے گی، جیسا کہ آپ پیچھے پڑھیں گے. شجرتن مبارکتن، مبارک درخت، برکت والا درخت. کلمتن طیبتن، پاک کلمہ. اظہارن جمیلتن. اب کوئی آپ سے یہ پوچھ دے کہ چلیے ٹھیک ہے، یہ سب جو ہے موصوف صفت، موصوف مؤنث ہے تو صفت جو ہے اس کے مؤنث آئی، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. لیکن اظہارن جمیلتن، یہ اظہار تو بظاہر یہ مذکر لگ رہا ہے اور یہ جمع ہے مذکر ہے، تو پھر جمیلتن یہ مؤنث کیوں آئی؟ جمیلتن جو ہے یہ لفظ مؤنث کا کیوں آیا اور یہ صفت ہے؟ تو کرے نہیں، اظہار جو ہے یہ جمع مکسر ہے، جمع مکسر ہے اور یہ مؤنث ہے. جو جمع مکسر ہوتا ہے وہ مؤنث ہوتا ہے اور یہ مؤنث ہے، اس لیے اس کی صفت مؤنث کی آئی. ہاں، تو ایک بات آپ کو یاد رکھنی ہے کہ اظہار یہ جو جمع مکسر غیر ذوی العقول سے جس کا تعلق ہے وہ مؤنث ہوا کرتا ہے، جیسا کہ یہ غیر ذوی العقول ہے تو یہ مؤنث ہے اس لیے، اور یہ موصوف ہے اس لیے اس کی صفت بھی مؤنث آ رہی ہے. چلیے اظہار جمیلتن، خوبصورت پھول. فصاحت کے ساتھ ایسے پڑھیں، ایسے بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں خوبصورت پھولیں. تو پھولیں اس طرح سے استعمال نہیں ہوتا ہے، اس طرح سے ہم لوگ نہیں بولتے ہیں، آپ بلکہ ایسے پڑھیں چلے گا بہت سارے خوبصورت پھول. یہ بہت سارے لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ جمع ہے تو آپ کو سمجھنا ہے کہ یہاں جمعیت کا معنی خود بخود ظاہر ہو رہا ہے. اظہار جمیلتن، خوبصورت پھول، خوبصورت پھول. یعنی آپ چمن میں گئے ہیں تو وہاں پر یہ استعمال کر سکتے ہیں، اظہار جمیلتن، خوبصورت پھول. چمن گلشن کو دیکھ کر آپ کہیں بہت سارے پھول وہاں رہتے ہیں تو خود بخود جمعیت کا معنی وہاں پر پیدا ہو رہا ہے، خوبصورت پھول. اسمار حلوتن، میٹھے پھل. ثمر کی جمع اسمار ہے، میٹھے پھل. ایام مبارکتن، مبارک دن. یوم کی جمع ایام ہے، برکت والے دن، ایسے پڑھیں. دروس جدیدتن، نئے سبق. جمع ہو گیا، جمع کا معنی ہو گیا نئے سبق. لحم طریٌ، تازہ گوشت. ہاں تو یہاں دیکھیں آپ لحم طریٌ، یہ لحم جو ہے، لفظ لحم جو ہے یہ موصوف ہے، یہ موصوف ہے، یہ مذکر ہے اس لیے اس کی صفت مذکر کی آ رہی ہے. لحم طریٌ، تازہ گوشت. اکواب صغیرتن، چھوٹے پیالے. جمع ہے چھوٹے پیالے. طعام بارد، ٹھنڈا کھانا. مذکر ہے موصوف اس لیے صفت مذکر. ماء حار، گرم پانی. قطۃ سمینۃ، موٹی بلی. مدرسۃ کبیرۃ، بڑا مدرسہ. عطلۃ قصیرۃ، کم چھٹی. مختصر چھٹی. لبن خالص، خالص دودھ، خالص دودھ. اصلی دودھ.
اوریجنل دودھ بول سکتے ہیں. لبن خالص اصلی دودھ، خالص دودھ. الہ واحد ایک اللہ، ایک اللہ. رجل مسلم مسلمان مرد. تلمیذ مجتہد محنتی شاگرد. ہاں تو ایک چیز آپ یاد رکھیں گے کہ عربی میں جو ہے موصوف پہلے رہتا ہے اور صفت بعد میں، لیکن جب ترجمہ اردو میں ہم کرتے ہیں تو پہلے صفت کا بعد میں موصوف کا. جیسے آپ دیکھیں تلمیذ مجتہد محنتی شاگرد، ادھر تک کرنا محنتی شاگرد. اقلام جدیدۃ نئے قلم، قلم کی جمع اقلام ہے تو نئے بول دیا تو جمع کا معنی ہو گیا نئے قلم. اب یہاں سے دیکھیں یہاں تک تو تنوین یہ نکراہی کی بات چل رہی تھی. نکرا کی بات چل رہی تھی اور کبھی کبھی نکرا ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی نکرا ایسا بھی ہوتا ہے کہ لفظ نکرا ہوتا ہے، لفظ نکرا کے ہوتا ہے لیکن معنی اس کا معرفہ کا ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیں الہ واحد ایک اللہ، ایک اللہ. تو یہ لفظ جو ہے، یہ لفظ بظاہر آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ نکرا کی طرح، چونکہ یہ الف لام نہیں ہے، الف لام نہیں ہے، لیکن نہیں، یہ الہن جو ہے، الہن یہ لفظ بھی جو ہے یہ معرفہ کا ہے. اگرچہ الف لام یہاں نہیں ہے، اگرچہ الف لام یہاں نہیں ہے، لیکن یہ لفظ معرفہ کا ہے. جیسے ہی الہ بولا جائے گا یہاں وحدانیت کا معنی خود بخود ظاہر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. علاوہ جتنے الفاظ ہیں سب یہ نکرا کے ہیں جو اوپر میں آپ نے پڑھا. اور یہ جو ہے الہ واحد، تو الہ یہ جو ہے یہ لفظ معرفہ ہے، لفظ معرفہ ہے. اگرچہ یہاں پر الف لام نہیں ہے، الف لام رہے یا نہ رہے یہ لفظ معرفہ کا ہے. ٹھیک ہے. کیوں معرفہ کا ہے؟ اس لیے کہ لفظ الہ بولتے ہی وحدانیت کا معنی ظاہر ہوتا ہے اور اس کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر ہے، اس لفظ کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر ہے. الہ واحد ایک اللہ، ایک اللہ. رجل مسلم مسلمان مرد. اب یہ دیکھیں رجل جو ہے کسی کو بھی کہا جا سکتا ہے، رجل مسلمان مرد. تو رجل بولتے ہی جو ہے یہ عام ہو گیا، کوئی بھی مسلمان مرد. ٹھیک ہے. چلیے. تلمیذ مجتہد محنتی شاگرد. اقلام جدیدۃ نئے قلم. الولد الصغیر چھوٹا لڑکا. اب یہاں معرفہ ہے یہ. اب یہاں کہہ سکتے ہیں کہ اس پر تنوین کیوں نہیں آئی، صغیرن کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ تو کرے معنی تنوین کو روکنے والا جو ہے وہ الف لام ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. اور الف لام آتے ہی موصوف پر اگر الف لام ہے، اگر موصوف پر الف لام نہیں ہے تو صفت پر بھی الف لام نہیں رہے گی. جیسا کہ آپ نے اوپر میں دیکھا، جیسا کہ آپ نے اوپر میں دیکھا. اور اگر موصوف پر الف لام ہے تو صفت پر بھی الف لام رہے گا، جیسا کہ یہاں پڑھ رہے ہیں آپ. الولد الصغیر چھوٹا لڑکا. البنت الجمیلۃ خوبصورت لڑکی. معنی وہی ہوگا لیکن یہاں خاص ہو گیا، یہاں کسی خاص لڑکی کے لیے استعمال ہوگا، خوبصورت لڑکی. اگر آپ پڑھیں گے بنت الجمیلۃ خوبصورت لڑکی تو یہاں ذہن جو ہے عمومیت پر جاتا ہے، عام ہونے پر جاتا ہے. لیکن البنت الجمیلۃ خوبصورت لڑکی تو کسی خاص لڑکی کی طرف اس کا اطلاق ہوگا. ٹھیک ہے. التلمیذ المجتہد محنتی شاگردہ. محنتی شاگردہ یا محنتی طالبہ کہہ سکتے ہیں. طالبہ طالب علم لڑکی استعمال ہوگا اس کا. الاکواب الصغیرۃ چھوٹے پیالے. الطعام البارد ٹھنڈا کھانا. الدروس الجدیدۃ نئے سبق، نئے سبق. الرجل المسلم مسلمان مرد. اب جیسے ہی الف لام اس پر آ گیا رجل پر، اب یہاں خصوصیت کا معنی ہوگا. ٹھیک ہے. کسی خاص کے لیے کہا جائے گا. جیسے زید ہے، جیسے زید عمر بکر، زید عمر بکر سب کے لیے آپ رجل المسلم کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر زید کو آپ کہیں گے تو الرجل المسلم، الرجل المسلم مسلمان مرد، مسلمان مرد. حالانکہ مسلمان سب ہیں، مسلمان زید عمر بکر
زید عمر بکر سب کے لیے آپ استعمال کر رہے ہیں تو رجل مسلمون یہ آپ یوں سمجھیں کیونکہ رجل مسلمون اب زید عمر بکر کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور الرجل المسلم مسلمان مرد ٹھیک ہے یہ تو یہاں پر بھی استعمال ہوگا زید بکر عمر پر چونکہ یہ مخصوص ہے ہاں اگر ایک جماعت ہو بہت ساری جماعت ہے وہاں امتیاز نہیں ہو پا رہی ہے تو وہاں پھر مسلم جماعت کو جو ہے مسلمان لوگ جو ہے ان کو الگ کر کے آپ یہاں پر یا جیسے زید ہے عمر ہے بکر ہے وغیرہ وغیرہ تو ان لوگوں کو امتیاز کرنے کے لیے اور جماعت سے وہاں پر الرجل المسلموں کا اطلاق ہوگا ٹھیک ہے چلیے الرجل المسلم مسلمان مرد المرأة المسلمة مسلمان عورت الحدیقۃ الکبیرۃ بڑا باغ فی مدرسۃ کبیرۃ بڑا مدرسہ میں لتلمیذ مجتہد دیکھیں یہاں جار مجرور کا استعمال ہے یہ صفت موصوف صفت جو ہے جار مجرور کے ساتھ ہے لتلمیذ مجتہد تو یہاں تلمیذین یا مجتہدین کیوں ہوا اس لیے ہوا کہ یہ لام حرف جار ہے اور اس کی وجہ سے ہوا ٹھیک ہے محنتی شاگرد کے لیے علی شجرۃ مبارکۃ مبارک درخت پر من الاقلام الجدیدۃ نئے قلم سے فی الاکواب الصغیرۃ چھوٹے پیالے میں فی محفظۃ جدیدۃ نیا بستہ میں الی ایام کثیرۃ زیادہ دنوں تک علی الطاولۃ الکبیرۃ بڑا میز پر چلیے یہاں تک سبق ہو گیا اب آپ کو جو ہے ذیل کے مفروضہ اعراب والے اسماء کے ساتھ مناسب صفت لگاؤ تو یہاں آپ کو یہ موصوف ہے صفت لگانا ہے امراتن جمیلتن شجرۃ مبارکۃ اس طرح سے آپ لگائیں ٹھیک ہے اور بنائیں اس کے بعد جو ہے یہ ترجمہ کرو اردو ہے عربی بنائیں